قوم سبا کون تھی؟ عذاب الہی ان پر کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھی اور تباہی و بربادی ایسی ہوئی کہ وہ تباہی و بربادی بھی رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سبا کیا تھا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنی موروثی اعلیٰ سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی سبا ایک مرد کا نام تھا، اس کی وجہ سے اس قوم کو قوم سبا کہتے ہیں۔ یمن میں یہ قوم رہتی تھی، شہر صدا سے یہ 6 میل دور تھی۔ اس آبادی کی کمال کی ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ ہر پرفضا مقام ہو، مکھیاں نہ ہو، آب و ہوا فریش ہو، پولوشن نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ قوم ایسی تھی، اس کی آبادی کی آب و ہوا، زمین اتنی صاف تھی، اس قدر لطیف و پاک تھی کہ اس میں نہ مچھر، نہ مکھی، نہ کھٹمل، نہ بچھو، یعنی اس طرح کے حشرات نہیں تھے۔ موسم بھی ماڈریٹ تھا، بڑا زبردست کلائمیٹ تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جاتا اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوتی تو وہ جوئیں بھی ساری مر جاتی، یعنی وہ اگر کوئی پرابلم لے کر آتا تو وہ بھی اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی۔ ان کے پاس ایسے پھل تھے، زبردست باغات تھے اور اس میں کثیر پھل لگتے تھے۔ اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلے بغیر ہاتھ لگائے، قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ امیجن کریں آپ، شاید آج تو ایسی جگہ دنیا میں نہیں ہے۔ یقیناً بڑے پرفضا مقامات ہیں، اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت کے نظارے آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی آب و ہوا دی، اتنے زبردست پھل باغات عطا فرمائے، بڑے خوشحال لوگ، بہت بڑے خوشحال تھے اور آرام و سکون کی زندگی تھی، بڑی زندگی کے مزے تھے۔ لیکن اب گڑبڑ کہاں شروع ہوئی کہ جو یہ اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری آسائشیں ملی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، مگر ان نعمتوں نے، مال نے، اس آسانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ اس قوم میں اتنا تکبر، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اس قدر تکبر میں مبتلا ہوگی جو، اور وہ خود کو کچھ سمجھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا۔ 13 انبیاء کرام قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے۔ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے، اللہ اکبر۔ مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ شکر گزار نہ بنے۔ اور اس قوم کا ایک سردار تھا، اس کا نام حماد تھا، وہ ایک متکبر، بڑا پراؤڈی اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا، جب لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، معاذ اللہ، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اسے قتل کر دیتا۔ اللہ عز و جل کے نبیوں سے نہایت تکبر اور پراؤڈ والے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ آپ ڈراتے ہو نا کہ نعمتیں چلی جائیں گے، اللہ نے دی ہیں، ہم شکر نہیں کریں گے تو چلی جائیں۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کا اپنا ہے، اللہ کا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اچانک ایسا سیلاب آیا، ساری بستی کو غرق کر گیا۔ جب سیلاب آیا، سارا مال و دولت اس میں غرق ہو گیا، ساری بستی برباد ہوگی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات تھے، ان کی جگہ جھاڑیوں اور کانٹوں والی بیریاں تھی، خوفناک جنگل تھے، اور یہ قوم برباد ہوگی۔ اور ایسا برباد ہوئی کہ اس کے بعد اس قوم میں جھاڑیاں اور عجیب کانٹوں والی بیریاں اگنے لگیں اور لوگ ترس کے عمدہ پھلوں کے لیے۔ اور اس قوم پر سیلاب ایسے آیا کہ ملکہ بلقیس نے ایک بند بنا دیا تھا، مطلب 2 پہاڑوں کے درمیان میں اس نے ایک بند بنایا تھا، یعنی ڈیم، جس میں پانی سٹور ہوتا ہے تاکہ وہ قوم کے استعمال میں آئے پانی۔
مگر اللہ کی شان دیکھیں، ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ سوراخ تو چھوٹا تھا مگر اب وہ سوراخ بڑھتا رہا اور پانی کے پریشر سے ایک بہت بڑا شگاف بن گیا اور سیلاب پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے گیا اور سارا کچھ برباد کر گیا۔ استغفر اللہ۔ اس واقعے کے بارے میں علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود پیارے آقا علیہ السلام کی امت کو نصیحت کرنا ہے، وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں شکر ادا کریں، اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین غور کریں، آج آئے دن زلزلے، سیلاب، کہیں طوفان، کہیں سونامی، کہیں آندھی، آپ غور کریں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں؟